رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کی جو فضیلتیں ہیں، ان سے ہر ایک مسلمان واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اس سے پہلے خود قرآن کریم میں اس مبارک مہینے کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاں اس مبارک مہینے کی مختلف فضیلتیں ہیں، انہی میں سے ایک خاص فضیلت اس مہینے کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے معلوم چلا کہ رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے اور قرآن کریم کا رمضان کے مہینے سے ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہری نسبت ہے۔ اس نسبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ آخر قرآن کریم کے نزول کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک کلام کو کیوں نازل کیا۔ اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس مبارک کتاب میں تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ہدایت دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم چلا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تمام انسانیت تک ہدایت پہنچانا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ واضح کرنا ہے جس راستے کو اختیار کر کے ایک بندہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو سکے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام اللہ اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس کا دور کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تعلیم دینا تو پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، لیکن رمضان المبارک میں مزید اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیتے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا۔ تو قرآن کریم کا نزول اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے، اور کسی بھی کتاب سے فائدہ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً قرآن کریم سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، صرف تلاوت تک ہی ہم اکتفا نہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الفرقان میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے شکایت کرے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ مختصراً میں بیان کر دوں کہ علماء کرام نے قرآن کریم کے تقریباً 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی بشر کے کلام کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کے کلام کا کوئی دخل نہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے انحراف اختیار کر کے کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تعظیم کرنا، کہ چونکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ڈیوائن ورڈز ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ لہٰذا اس کلام کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، چاہے قرآنی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو۔ یہ ایک مستقل عبادت ہے اور یہ ایک مستقل قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں۔
اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں. تو تعلیم کو الگ ذکر کیا گیا اور تلاوت کو الگ سے ذکر کیا گیا، جس سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ایک مستقل عبادت اور یہ قرآن کریم کا ایک مستقل حق ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے اور بہت اہم حق ہے وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا، کیونکہ قرآن کریم کا نزول محض تلاوت کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا نزول محض رقیہ کرنے کے لیے نہیں ہوا. قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ اس میں تدبر کرنے کے لیے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو آپ پر نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. لہٰذا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ کریں، چونکہ اس مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسی طرح قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا. چونکہ دین اسلام محض ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے، محض ایک فکر نہیں ہے، یا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جسے کسی نے پیش کر دیا اور جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے اور اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے، ایک انسان اپنی جلوت کو اور اپنی خلوت کو کس طرح گزارے، پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، اس کا اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، اس کا اپنے نفس کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اس پانچویں حق کو بھی ادا کریں جو کہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم پر عمل کرنا. اور جب ایک انسان قرآن کریم پر عمل کرے گا، اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کامیابی اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ کئی جگہ آپ کو قرآن کریم میں اس کا ذکر ملے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی قرآن کریم پر عمل کیا. لہٰذا عمل کرنا یہ قرآن کریم کا پانچواں حق ہے اور بہت اہم حق ہے. اسی طرح قرآن کریم کا جو چھٹا حق ہے جو کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے، ان حقوق میں سے ہر ایک حق اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اور ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے. جو چھٹا حق ہے قرآن کریم کا وہ ہے اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائے. کیونکہ دین اسلام محض کوئی نسلی مذہب نہیں ہے، جس طرح یہودیت ہے جو کہ ایک نسلی مذہب ہے. قرآن کریم اور دین اسلام اس طرح نہیں ہے. دین اسلام کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، جو بھی ایمان قبول کر لے، جو بھی اسلام میں داخل ہو جائے، جو بھی قرآن کو سچا کلام مان لے، جو بھی صحیح عقائد اختیار کر لے، اعمال صالحہ کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے. تو یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ امت دعوت ہے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا، محض مسلمانوں کے لیے نہیں، محض مخصوص خاندان کے لیے نہیں، محض مخصوص علاقے والوں کے لیے نہیں، للناس. اللہ نے فرمایا کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھیجا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم انہیں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. وتؤمنون باللہ، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھو. لہٰذا قرآن کریم کا یہ چھٹا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کریں، تمام اقوام عالم تک قرآن کریم کے پیغام کو پہنچائیں اور اس فریضے کو ادا کریں جو فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پہ امت مسلمہ کو سونپا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو بھی موجود ہے میری بات ان تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. تو یہ سلسلہ تبلیغ کا اور قرآن کریم کی اشاعت کا عہد نبوی سے جاری رہا، یہاں تک کہ آج اس صدی میں بھی ہم تک اسی طرح قرآن کریم پہنچا، اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام تفسیر کے ساتھ، تمام تشریح کے ساتھ. اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم اسے جاری رکھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں. تو جب ہم قرآن کریم کے نزول کے حقیقی مقاصد کو سمجھیں گے اور قرآن کے حقوق کو سمجھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی ہمیں لذت محسوس ہوگی. خصوصاً رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے جس میں عبادتوں کی جو نیکیاں ہیں، جو اس کا ثواب ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رمضان کے مہینے کی راتوں میں تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، نمازوں کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ کرام پڑھتے. اور رمضان المبارک میں ہمارے سلف صالحین میں کتنے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ قرآن کریم کو ایک مہینے میں پڑھا، اور صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھا، اس میں تدبر کیا، اس سے نصیحت
فضیلتیں حاصل کی، عبرتیں حاصل کی. لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کو ہم اس طرح گزاریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا. یہاں تک کہ بعض سلف صالحین کے معمول کا ذکر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محدث جو پورے سال حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حدیث کے دروس، فقہ کے دروس، ساری چیزوں کو موقوف کر دیتے اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو قرآن کریم کے درس، قرآن کریم کی تدریس کے ساتھ مشغول کر دیا کرتے ہیں. اس کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے کہ چونکہ اس مبارک مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ ہی وقت گزاریں گے. رحمہم اللہ، ان کا یہ معمول رائے کہ وہ جو علم سیکھتے تو اپنے علم کو وہ قلم بند کر لیا کرتے، یعنی اسے نوٹ کر لیا کرتے، لکھ لیا کرتے، کیونکہ انسانی میموری جو ہے وہ کب بھول جائے، وہ چیزیں کب نکل جائیں انسانی میموری سے، اس کا پتہ نہیں ہے کسی کو. لہٰذا لگتا ایسا ہے کہ ہم ساری چیزیں یاد کر لیں گے، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو، ان پوائنٹس کو لکھ رہے ہیں، ہر ورڈ کو نہیں لکھنا ہے، جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ان کو سمرائز کر کے ان کے پوائنٹس کو جو ہے آپ نوٹ کر لیں تاکہ آئندہ ریکال کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. دوسری چیز تو تمام افراد کے ذہن میں یقیناً سوالات ہوں گے، ہر ایک کے سوال کا جواب دینا ظاہر ہے یہ پاسبل بات نہیں ہے، چونکہ صرف دو گھنٹے کی ورکشاپ ہے آج، اور کل بھی 2 گھنٹے کی ورکشاپ ہے. تو اس کے لیے طریقہ کار یہ متعین کیا گیا ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں جو بھی سوال آئے وہ آپ میسج کے ذریعے، کمنٹ کے ذریعے لکھ دیں. وہاں پہ بھی آپ اپنے کوسچنز لکھ سکتے ہیں، تو ان میں سے 2-3 سوالات ہر کہ ان سوالات کو لیا جائے، اہم سوالات جو نظر آئیں انہیں ہم لیں انشاءاللہ تعالی. تو جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ویلکمنگ رمضان، کہ ہم رمضان کا استقبال کس طرح کریں. ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ رمضان کے استقبال کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، مختلف سیمینارز ہوتے ہیں اور مختلف جو ہے تقریریں ہوتی ہیں، ورکشاپ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے. البتہ یہ جو سارے طریقے ہیں یہ رمضان کے استقبال کرنے کا اصل طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذریعہ ہے کہ اس ذریعے کے واسطے سے ہم یہ جان سکیں کہ استقبال رمضان کس طریقے سے ہونا چاہیے. رمضان کو ویلکم ہم اس ورکشاپ سے نہیں کر رہے ہیں، رمضان کا استقبال ہم تقریروں کے ذریعے یا پروگرامز کے ذریعے نہیں کرتے. سلف صالحین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جس طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال کیا ہے، اس طریقے کو جاننے کے لیے اس ورکشاپ کو منعقد کیا گیا. تو ہم نے ورکشاپ کو جوائن کر لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے رمضان کا استقبال کر لیا. رمضان کا استقبال کرنا ابھی باقی ہے. تو رمضان کا استقبال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس طرح فرمایا کرتے تھے، اسے ہمیں جاننا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اتنے زیادہ نفلی روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے. اتنا اہتمام ابھی سے ہوتا تھا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسئلہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں بڑے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے جو وجہ تھی، جو ریزن تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، بیچ کا مہینہ ہے. رمضان اور رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ہے، اس کے بیچ میں شعبان ہے. اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، لوگ اکثر غفلت میں رہتے ہیں. اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پورے سال کے اعمال، جو گڈ ڈیڈز یا کوئی بھی ڈیڈز، برے ڈیڈز ہوں یا اچھے ڈیڈز ہوں، انسانوں کے اعمال، انسانوں کے ڈیڈز اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال، میرے ڈیڈز اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے پاس اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شعبان کی اہمیت بھی بیان کر دی اور یہ بھی بیان کر دیا کہ رمضان کی تیاری ہمیں شعبان سے ہی شروع کر دینی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے اور عبادات بھی کثرت سے کرتے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے رمضان کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے. اب عموماً کیا ہوتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان کے پورے سال ہم نے تو روزے رکھے نہیں، نفلی روزوں کی عادت رہی نہیں. اب رمضان سے جب ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا تو شروع کے 1 ہفتے تو ہمیں روزے سے اور عبادات سے یوز ٹو ہونے میں ہی لگ جاتا ہے.
تو شروع میں طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، روزے رکھنے سے طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے، چونکہ ابھی پورے سال ہم نے رکھا نہیں، ہمیں اس کی عادت ہی نہیں رہی۔ تو اب ہم نے جب روزے رکھنا شروع کیا 1 سال کے بعد، تو پھر ہمارے جسم میں بھی ہمیں تکلیف ہونے لگی، طبیعت بھی خراب ہونے لگی، اور پھر ایکٹیو بھی ہم زیادہ نہیں رہ پائے۔ تو اس روزے سے یوز ٹو ہوتے ہوتے تقریباً 1 ہفتہ رمضان کا گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم عادی ہو جاتے ہیں روزے کے۔ لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا، شروع کے 1 ہفتے میں جس طرح ہمیں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تھی، اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین رحمہم اللہ، یہ حضرات شعبان سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، شعبان کے ہی سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے تاکہ عادی ہو جائیں اسی مہینے میں، اور جو کچھ شروع میں طبیعت خراب ہونی ہے اور دیگر پریشانیاں ہونی ہے وہ شعبان میں ہی ہو جائے۔ اب جب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو پورے ایکٹیو ہو کر جو ہے ہم عبادات کریں۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کا عام دنوں میں قیام اللیل کرنے کی عادت نہیں تھی، تہجد کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ہمارے جو علماء اور سلف صالحین گزرے ہیں، وہ شعبان میں عبادتوں کی کثرت کرنے لگتے، عبادتوں کی تعداد بڑھا دیتے۔ رمضان میں جو معمولات اور جو شیڈیول عبادتوں کی ہوتی ہے، اس سے ملتے جلتے شیڈیول پر وہ عمل کرنے شعبان سے ہی لگ جاتے، تاکہ رات کی نمازوں کی بھی عادت شعبان میں ہی لگ جائے، رمضان میں جا کے جو ہے وہ پریشانی نہ ہو۔ تو رمضان المبارک کا استقبال بھی ہمیں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کریں، اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ اس آنے والے رمضان کو ہم رسم و رواج کی طرح نہیں گزاریں گے کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے، بس وہ افطار پارٹی ہوتی ہے، سحری کرنا ہے، رات میں گھومنا ہے، تراویح پڑھنی ہے امام صاحب کے پیچھے، اور دن بھر میں روزہ رکھنا ہے، بس یہی ہے۔ تو ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے اس کو کہ بھئی یہاں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا ہے۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کریں اپنے ذہن میں کہ ہم رسم کے طور پہ روزہ نہیں رکھتے، ہم اسے عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو فضائل ہیں اور جو اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، نیت کی اصلاح کرنا کہ ہم رمضان کے روزے کس کے لیے رکھ رہے ہیں، رمضان کی عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بری نیت ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں، بھائی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں کہ ہم روزے دار ہیں، یا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نہ کہے کہ بھائی دیکھو مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز تراویح یا قیام اللیل ہم پڑھ رہے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر والے کہیں یا دیکھنے والے کہیں کہ بڑا عابد و ظاہر ہے، یا سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی عمل کے پیچھے غلط مقصد ہونا، غلط نیت ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عمل کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہونا۔ یہ دونوں بری چیزیں، نیت کا نہ ہونا، بس چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ نے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا، اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں کیا، اس کو اپنے ذہن میں پریزنٹ نہیں رکھا۔ اور بری نیت ہو تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں تمام عبادتوں کو، چاہے وہ روزہ ہو یا رات کی نماز ہو یا اس کے علاوہ غریبوں کے درمیان صدقہ و خیرات کرنا ہو، افطار کرانا ہو یا سحری کرنا ہو یا نمازوں کا اہتمام ہو، صدقات کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، یہ سب ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے تقرب حاصل ہو جائے۔ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ ایک ٹریننگ، تربیتی کورس ہوتا ہے، 1 مہینے کے کورس سے اللہ رب العالمین ہمیں گزارتے ہیں کہ پورے 11 مہینے جو ہے ایک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور کبھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی اب آ جائیں، جہاں بھٹکے ہوئے جو ہیں، اللہ آواز لگا رہا ہے کہ سب آ جائیں، آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، آئیں اور ہمارے قریب آئیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار، کہ جنت دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی تو ہمیں جنت میں اٹھ کے جانا نہیں ہے، ایسا تو نہیں عید کے دن ہی جنت چلے جائیں یا عید کے دن ہی جہنم چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ایسا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے،
یہ رمضان کا پروٹوکول ہے کہ رمضان کی ابتدا ہوگی، جنت کے دروازے سارے دروازے کھول دیے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ انڈیکیشن ہے، انڈیکیٹ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس چیز کی طرف کہ اب میری رحمت کا دروازہ پہلے سے زیادہ کھل چکا ہے۔ تو جتنے بھٹکے ہوئے ہو تم، جتنے بڑے گناہ تم نے اپنے پاس میں کر رکھے ہو، آؤ اب رجوع کر لو، آؤ اور اب توبہ کر لو، آؤ اور اپنی اصلاح کر لو، میں تمہاری مغفرت فرماؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ آسمانوں تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ یہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ ہے، شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھئی تم تو پورے سال گناہ کرتے آئے، تم نے جو اپنے پاس میں فلاں گناہ کیا ہے، تم نے جو ہے غلط تعلقات رکھے، تم نے کسی کا مال دبایا ہے، اور تم نے جو ہے زنا کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا، یہ سارے گناہ اپنی جگہ پر، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور جن کا حق دبایا گیا ہے ان تک حق لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اب عبادت کر کے کیا فائدہ، تم نے تو پچھلے سال گناہ کیے تھے، ابھی پچھلے مہینے تم نے یہ غلطی کی، پچھلے مہینے تم نے اللہ کی اس طرح نافرمانی کی، تو اب تمہاری دعا کرنے سے جو ہے، تمہاری دعا سے اللہ کوئی تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ یہ شیطان کا ٹریپ ہے، اس سے بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ یہ دیکھیں آپ، اللہ بندے کہہ کر پکار رہے ہیں ہر ایک کو، جو بڑے سے بڑا دیندار ہے اس کو بھی، اور جو بڑے سے بڑا گنہگار ہے اس کو بھی، آخر سب اللہ ہی کے بندے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مرضی سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مایوسی تو یہ کفار کا طریقہ ہے، مایوسی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین بار بار معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا۔ ایک انسان سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام انسان گناہگار ہیں، تمام انسان گناہگار ہیں، اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو جب ہم توبہ کر رہے ہوں تب تو پکا عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ کبھی نہیں کرنا ہے، کبھی نہیں کرنا ہے۔ لیکن نفس اگر کبھی ان فیوچر غالب آ جائے یا شیطان کے وسوسے سے انسان مغلوب ہو جائے تو اور گناہ کر بیٹھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب چونکہ توبہ ٹوٹ گئی ہے اب کوئی ریٹرن ہونے کا دروازہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ اسی پکے عزم کے ساتھ توبہ کریں۔ تو رمضان کے مہینے کا استقبال ہمیں توبہ کے ذریعے کرنا ہے، اپنی نیت کی درستگی کے ذریعے کرنا ہے، اس میں اخلاص پیدا کر کے کرنا ہے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو ہے روزوں کی جو اہمیت ہے اسے بھی بیان کیا۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ تو روزے کا مقصد باڈی فٹنس نہیں ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کر۔ بعض لوگ سائنٹیفک بینیفٹس کو روزے کا مقصد قرار دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ابھی آپ جو ہے وہ ڈائٹری اینڈ سلیپنگ ہیبٹس کے اوپر بھی جو ڈاکٹر صاحبہ آئیں گی وہ گفتگو کریں گی، تو سائنٹیفک بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے بعض بتائیں، تو اسے بھی اچھے سے سننا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ سائنٹیفک اور میڈیکل بینیفٹس روزے کا مقصد نہیں ہے، وہ روزے کے فائدے ہیں، سیکنڈری درجے کی چیزیں ہیں۔ وہ اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ عبادات کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ بتائیں آپ کے تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ چاروں طرف یا دونوں طرف سے دھاردار جو ہے درخت یا جو ہے وہ پیڑ پودے ہوں کانٹے والے، جس میں چاروں طرف سے کانٹے لگے ہوں اور بیچ میں راستہ بالکل پتلا ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایسے راستے سے ایک مرتبہ گزرنا ہوا ہے۔
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو بتائیں آپ پھر اس راستے سے کیسے گزرے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اور اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو، اپنے آستین کو سمیٹ لیا اور بالکل سیدھے راستے سے آگے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بس یہی تقویٰ ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ جہاں رہ رہے ہیں چاروں طرف سے گناہ کے کانٹے اور فتنوں کے کانٹے موجود، آپ اپنی دنیا کو سمیٹ لیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیں، ان فتنوں سے نہ اپنی آستین کو پھنسائیں، نہ اپنے دامن کو پھنسائیں، نہ اپنے ہاتھ کو، نہ اپنے جسم کے کسی حصے کو پھنسائیں، اپنے آپ کو سمیٹ کر بس صراط مستقیم پر سیدھا چلتے چلے جائیں، یہی تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ کا لحاظ رکھنا، اللہ کا لحاظ رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ جو ہے تقویٰ ہے۔ اور روزے کا مقصد ہی یہ ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان حلال چیزوں سے بھی رکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اب آپ بتائیے ایک گلاس پانی جو آپ پیتے ہیں، ابھی افطار کے لیے دسترخوان آپ نے بچھا دیا، فروٹس لگا دیے، پکوڑے لگا دیے اور سموسے آپ نے لگا لیے، پانی اور روح افزا اور ساری چیزیں رکھ لی آپ نے اپنے ساتھ، پانی موجود ہے، ایک گلاس ہے جس میں وہ پانی ہے جسے آپ کو پینا ہے، لیکن ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے، تو ابھی آپ کے لیے وہی پانی پینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا تو وہی پانی پینا، وہی پانی جو اسی گلاس میں رکھا ہے وہی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، بلکہ ضروری ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو روزہ بھی ٹائم پہ کھولنا ہے۔ تو یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ پانی تو وہی ہے، کوئی الگ پانی تو نہیں ہے۔ وہ پانی جو ابھی 1 منٹ پہلے جس کو پینا جائز نہیں تھا، اب 1 منٹ کے بعد اس کو پینا جائز ہو گیا، بلکہ ضروری ہو گیا۔ یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، کہ اصل اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم جہاں کہے گا، اللہ نے جہاں کہہ دیا یہاں رک جاؤ، بس ہمیں رک جانا ہے۔ اللہ نے جہاں کہہ دیا بس آگے بڑھو، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہے ایک متقی مومنین کی صفت، متقی کی صفت اور مومن کی صفت، کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی چیز کو سرنڈر کر دینا، اپنی چیز کو، اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دینا ہے۔ تو رمضان میں تربیتی کورس ہے، یہ ٹریننگ ہوتی ہے پورے سال کے لیے۔ کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے رک رہے ہیں ٹیمپرری طور پہ، صبح صادق سے لے کر غروب وقت تک آپ کھانے پینے سے اور سیکشول ریلیشن سے آپ اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، رکھنا ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے جو ہے آپ نے حلال چیزوں کو وقتی طور پہ آپ اپنے آپ کو آپ نے دور کر لیا، تو یاد رکھیے پورے سال رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی وہ چیزیں جو اللہ نے آپ پر پرماننٹلی حرام کی ہیں، اللہ کے حکم کے پیش نظر اس سے بھی دور رہنا۔ یہ ہے ٹریننگ، رمضان کا اصل مقصد یہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں رمضان کو بس ایک کھیل کود اور ایک جو ہے بس کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا گیا۔ ہمارے یہاں بس جو ہے خواہ کے نعروں اور جو ہے خواہ کے پروگرامز اور افطار پارٹی اور سحری پارٹی، ہم بس اسی میں رہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ جو ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، یہ شیطانی وسوسے جو رمضان سے پہلے اور زیادہ آتے ہیں، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ ابھی رمضان آئے گا، مجھے قید کر لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، کہ شیاطین کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ایمان سے اور اسلام سے دور کرنا، انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو شیطان بھی رمضان سے پہلے بندوں کی اپنے چیلوں کی اور اپنے ایجنٹس کی ٹریننگ کر کے جاتا ہے، میں تو جا رہا ہوں، تمہیں اپنا باقی کام کرنا ہے 1 مہینے کے لیے، تمہارے حوالے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے ایجنٹ بنیں گے یا اللہ رب العالمین کے بندے بنیں گے، ہم شیاطین کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن، کامل مومن، ایک اعلیٰ درجے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اس وقت تک اعلیٰ درجے کا مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ڈیزائرز کتاب و سنت کے موافق اور اس کے مطابق نہ ہو جائے۔ ایک ہماری خواہش ہو رہی ہے مجھے حجاب نہیں پہننا ہے، میرا جسم میری مرضی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عورتوں سے کہو کہ وہ حجاب پہنے۔ اب یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے کہ اب یہ میری بندی اللہ میرے حکم کو ترجیح دے گی یا اپنی خواہشات پہ عمل کرے گی۔ رسول اللہ بیان کر کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن تو اس وقت ہو گئے جب اپنے ان ڈیزائرز کو، جو ڈیزائرز اللہ کے احکامات سے اور اللہ کے آرڈر سے ٹکراتے ہوں، ان ڈیزائرز کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو تم ترجیح دو اور اسے ایکسپٹ کرو۔ یہاں امتحان ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ بھئی میرے مومن
بندوں سے کہو کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو عورتوں کے حقوق ادا کرے، مردوں سے کہو کہ میری اطاعت کرے، گناہوں میں ملوث نہ ہو، اور تمام بندے بندیوں سے کہو کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے رکھے، گناہوں سے دور رکھیں اور ہماری اطاعت کرے۔ اور اب میری کوئی ایسی خواہش ہو رہی ہے، پرسنل ایسی ڈیزائر ہے ایسا، یا ایسی کوئی خواہش ہے جو اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہے، تو ایک مومن اپنے ڈیزائر کو اور اپنی خواہشات کو ایسے موقع پر ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا اصل دنیا نہیں ہے، یا چند دن کی زندگی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، اور وہ تو آج کل 20 سال کے نوجوان جو ہے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کون کب اچانک کس کی موت ہو جا رہی ہے، کسی کو نہیں پتا ہے۔ تو ایک ایسی زندگی جس میں ہمیں موت کا ہی نہیں پتا کہ ہم جو ہے کب موت آ جائے اور کتنے زندہ رہیں گے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور دنیا کا کوئی مقابلہ ہی نہیں آخرت کے ساتھ، یعنی کوئی کمپیر آپ کر ہی نہیں سکتے، کوئی کمپیریزن نہیں۔ اس کی ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تم اندر میں ایک نیڈل ڈالو، سوئی ڈالو، اور اس سوئی کو باہر نکالو، تو اس سوئی پر جو پانی لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جو سامنے سمندر موجود ہے یہ آخرت ہے۔ اللہ اکبر! آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آخرت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اور جنت کی وہ نعمتیں جو اللہ کو فالو کرنے میں ہمیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، اور وہ انسانوں کے امیجنیشن سے باہر ہے۔ آپ امیجن کریں، آپ کے امیجنیشن میں آپ لائیں جنت، آپ کتنی لگژریس لائف کو تصور کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں۔ جتنی لگژریس لائف کو آپ تصور کر سکتے ہو وہ جنت نہیں ہے، جنت اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ انسان کی امیجنیشن سے باہر ہے، انسان کے تصور سے باہر ہے۔ تو اب ایک عقل مند انسان کون ہے؟ جو اس دنیا کی حقیر نعمتوں کو اس آخرت کے لیے قربان کر دے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا انسان کو نہیں کمانا ہے، دنیا بھی کمانا ہے، مسلمان کو ہر فیلڈ میں رہنا ہے، لیکن اور اپنی خواہشات پہ بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک وہ اسلام کی باؤنڈریز کے اندر ہو۔ ایسی خواہش، ایسی دنیا کمانا جو اسلام کی باؤنڈریز سے باہر نکل جائے اور ہمیں لے جائے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ تو روزے کا مقصد ہی یہ ہے، روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرے، اور ہمارے اندر اپنے اندر اللہ کا لحاظ اور اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ جس طرح اس رمضان میں اللہ کے احکامات کے پیش نظر تم بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہو، اسی طرح پورے سال تمہیں اللہ کے منع کردہ چیزوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، پروہیبٹڈ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اسی لیے روزہ بھی جو ہے فرض کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اس میں ظاہر ہے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے لیے توبہ چونکہ ضروری ہے، انسان توبہ بھی رمضان میں کرتا ہی ہے، تو اس طریقے سے رمضان گزرے گا اور اس کے پورے گناہ معاف ہو۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح رمضان میں رات کی نمازیں ہوتی ہیں جسے ہمارے معاشرے میں تراویح کہتے ہیں، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو بلا وجہ چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، عموماً عورتیں پڑھتی نہیں ہیں اس نماز کو، کہ بھئی ہمارا تو انتظام نہیں ہے، کہیں انتظام ہو نہ ہو آپ کو گھر میں پڑھنا ہے، آپ گھر میں پڑھیں، اکیلے پڑھنا ہو اکیلے پڑھیں، آپ کو صرف آخر کی 2 صورتیں یاد ہو اسی کو دوہرا کے پڑھیں، لیکن رات کی نمازوں کی جو ہے بڑی اہمیت ہے رمضان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے گا، نمازیں پڑھے گا رات میں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، دوسرے الفاظ میں کہہ لیں جسے ہم تراویح کہتے ہیں، تراویح پڑھے گا اور ایمان کے ساتھ پڑھے گا اور اجر کی امید رکھتے ہوئے پڑھے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو روزے کی بھی یہ فضیلت اور قیام اللیل کی بھی یہ فضیلت، کتنی بڑی فضیلت، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں چند افراد ایسے ہیں جو امت کو اللہ سے نہیں جوڑتے ہیں، امت کو وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آیا فوراً لڑائیاں شروع ہو گئی، تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت،
20 रकात बिदती, 8 रकात बिदती। ये बिदती और मुशरिक और ये सारे काफिर होने का जो जो ट्रेंड चल पड़ा है हमारे यहाँ, ये बड़े खतरे की चीज है। ये चीजें हम लोगों को असल मकसद से फेरने के लिए, हमारा असल मुकाबला तो कुफ्फार के साथ है, असल मुकाबला उन दुश्मनाने दीन के साथ है जो हमारे मस्जिद अक्सा को कब्जा करना चाहते हैं, और वो ऐसे हैं जो हरमैन को खत्म करना चाहते हैं, वो ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि मुसलमान क्रिश्चियन बने या ना बने, कम अज कम मुसलमान ना रहे। वो नहीं चाहते कि आप इस्लाम पे रहे, उनका काम है कि आपके दरमियान इंतशार पैदा करना। तो याद रखिए, रमजान में इन फजूल बहसों में ना पड़े। ये कोई 8 पढ़ने वाला हो या 20 पढ़ने वाला हो, इससे तय नहीं होगा कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। जन्नत और जहन्नम का मदार सही अकीदे और आमाल सालिहा पर है, सही अकायद और आमाल सालिहा पे। बाकी जो सब इश्यूज होते हैं इस्लाम के, जो फुरूई मसाइल होते हैं, सब इश्यूज होते हैं, उसमें उलमा के दरमियान इख्तिलाफ होते हैं, उसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश रखनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा हल ये है कि अगर आप 8 ऐसे स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं जिसमें तरावी की नमाज 8 ही रकाते हैं और तरावी तहज्जुद एक ही को मानते हैं, ठीक है, आप उस पर अमल करें। अगर आप उस पर अमल कर रहे हैं तो कोई काफिर और मुशरिक नहीं हो जाएगा। ये आपके तरीका इस्तेदलाल है, आपके पास अपनी कोई दलील होगी, लेकिन जो 20 पढ़ रहे हैं उनको आप परेशान करने लग जाएं तो ये तरीका गलत है। इसी तरह अगर आप कोई ऐसे स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं जिसके नजदीक 20 रकात पढ़ना तरावी ये मशरू है, ये मसनून तरीका है, और फिर तहज्जुद की नमाज अलग है, तो ठीक है, आप उस पर अमल करें। आपके पास यकीनन आपकी अपनी दलील है और किताब व सुन्नत से और सलफ सालिहीन से ही आपकी दलील है, आप उस पर अमल करें। लेकिन जो 8 का कायल है अब उन्हें मुशरिक और बिदअती करार देने लग जाएं तो फिर ये तरीका भी सही नहीं है। चूंकि ये मसला भी क्या है, एक फर्ई मसला है, मेजर इशू नहीं है इस्लाम का, ये माइनर इशू है, सब इशू है, फुरूई मसाइल जिसे हम कहते हैं। तो फुरूई मसाइल में और सब इश्यूज में जहां इख्तिलाफ और डिफरेंट ओपिनियंस की गुंजाइश है वहां रहने दें। आप ये लड़ाइयों में अगर उलझेंगे तो आप अपने रमजान को बर्बाद करके रख देंगे, वक्त हाथ से निकल जाएगा। कई सलफ सालिहीन ने इसकी वजाहत की है कि अगर किसी मुर्दे को अभी जिंदा कर दिया जाए, सलफ सालिहीन का कौल है, हदीस नहीं है, ये याद रखिएगा। सलफ सालिहीन में से किसी आलिम दीन का कौल है, उनका नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है, बड़े मशहूर आलिम है, जिन्होंने कहा कि अगर किसी मुर्दे को जिंदा कर दिया जाए और उससे पूछा जाए कि तुम्हारी तमन्ना क्या है, तो वो रमजान के एक दिन की तमन्ना करेगा। अल्लाह अकबर, ये इतना बड़ा मकाम है रमजान का, और अभी हम मरे नहीं, अभी हम जिंदा हैं। तो ये अल्लाह का हम पर कितना बड़ा फजल है कि अल्लाह जो है हमें रमजान की तौफीक दे रहा है। सलफ सालिहीन का ये मामूल रहता कि रमजान के आने से 6 महीने पहले से ही अल्लाह से दुआ करते, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, या अल्लाह हमें रमजान पहुंचा दे और आफियत के साथ, सेहत के साथ, ईमान के साथ पहुंचा दे। ये दुआ करते 6 महीने पहले से, और अभी रमजान खत्म होता तो खत्म होने के 6 महीने बाद तक अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह पिछले रमजान में जो इबादतें की है उसे आप कबूल फरमा ले। ये तरीका हमारे सलफ सालिहीन का रहा, हमारे उलमा का रहा, अकाबिर उलमाए उम्मत का रहा, ये तरीका सहाबाए किराम का रहा, ये तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा। तो ये हजरात रमजान का इस्तकबाल इस तरीके से किया करते थे, तो हमें भी इसी तरीके से रमजान का इस्तकबाल करना है। तो सियाम भी है, रोजा भी है, क़याम भी है, उसकी भी भरपूर कोशिश करनी है, और उसके अलावा अपने खाने पीने के निजाम को भी दुरुस्त करना है। अभी डाइट वो आप जो डॉक्टर आएंगी वो आपको बताएंगी कि किस तरह करना है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखें कि खाने पीने का महीना नहीं है ये महीना शहरुस सब्र है, सब्र का महीना है, जहाँ पे हम अपने डिजायर्स को दबाते हैं और अल्लाह के पीछे, अल्लाह के दीन के पीछे लग जाते हैं। पीछे लगने का मतलब अल्लाह के दीन को फॉलो करते हैं और अल्लाह के अहकामात को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हैं, नवाफिल की कसरत करते हैं, अज़कार की कसरत करते हैं। और रमजान में याद रखिए, सिर्फ रोजा और तरावी यही 2 अमल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से काम है जो आपको और हमें रमजान में करना है। मसलन लोगों की मदद करना, सदका व खैरात देना, सिर्फ ज़कात देना नहीं, सदका आम नफली सदकात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साहबा ने फरमाया कि वो रमजान में इतने ज्यादा सखी हो जाते थे, आम दिनों के मुकाबले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में बहुत ज्यादा सखी होते, इतने सखी होते जैसे एक तेज हवा की तरह सखी होते। तेज हवा चलती है तो क्या होता है, रास्ते में जितने लोग मौजूद है सबको हवा लगती है ना, ऐसा तो नहीं कि किसी को हवा लग रही है और किसी को नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इसी तेज हवा की तरह रमजान में हो जाती कि जो सामने आ रहा है हर एक के साथ सखावत का मामला कर रहे हैं। जितनी इस्तिताअत है, जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं। कभी क्वांटिटी को के ऊपर फोकस न कीजिए, आपकी इस्तिताअत 1 रुपए देने की है वो दीजिए। सखावत
क्वांटिटी से तय नहीं होती, सखावत इससे तय होती है कि आपकी जितनी इस्तिताअत है उसके मुकाबले में आप कितनी खुशदिली के साथ कितना ज्यादा दे रहे हैं अपनी इस्तिताअत के बकदर। तो लोगों की मदद करना, गुरबा मसाकीन की मदद करना, इसके अलावा जो है मदारिस के तलबा हैं, मदारिस से आते हैं, चारों तरफ से सुफारा आते हैं जो मदारिस के लिए डोनेशन लेते हैं, उनकी मदद करना, उनके साथ बदतमीजी नहीं करना। देखा जाता है कि उन सुफारा के साथ बदतमीजी की जाती है, लोग समझते हैं अपनी जेब भरने आ रहे हैं। भाई वो मौलाना जो मदरसे से आए हैं वो अपनी जेब भरने नहीं आते हैं, बल्कि आप पर एहसान कर रहे हैं कि आपकी ज़कात को सही जगह पे लगाते हैं वो। क्या हमारे और आपके अंदर इतनी सलाहियत है, इतना गट्स है कि हम रास्ते में निकलें और सही मुस्तहिक के ज़कात को तलाश करें? हमें आता ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन मुस्तहिक और क्या है। वो हमारे घर में आ रहे हैं, डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं, वो इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए, और अल्लाह के लिए दे रहे हैं। आपके पैसे को वो सही जगह पे लगाते हैं, जहां ज़कात का मसरफ है वहां पे लगाते हैं। इसके अलावा भी आपको दीगर जगहों पे खर्च करना है। इसके अलावा कुरान करीम की तिलावत, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, कि ये जो रमज़ान का महीना है इसी में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। तो कुरान करीम के नुज़ूल से रमज़ान की अहमियत में और इजाफा हो जाता है। तो कुरान का रमज़ान से बहुत गहरा ताल्लुक है। इस पर अभी मौलाना हमारे अबू ज़ैद नदवी साहब आएंगे जो इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह कि कुरान और रमज़ान में जो है हम कुरान से किस तरह ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो कुरान का महीना है ये, अपने आप को कुरान के साथ मसरूफ कीजिए, कुरान को पढ़िए, समझिए, अमल करने की कोशिश कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अमल कीजिए। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि रमज़ान में जो और भी इबादतें हैं जिसपे अलग अलग टॉपिक से सारी चीजें मुझे नहीं कहनी है, तफसीलात आपके सामने आती रहेंगी, उसके बाद उन तमाम चीजों पर अमल करने की कोशिश करना और उसके अलावा रमज़ान के बाद जो है अपनी जिंदगी को दुरुस्त करना कि इबादत सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, अल्लाह सिर्फ रमज़ान में मौजूद नहीं है, अल्लाह हर वक्त मौजूद है और हर वक्त आपको पुकारता है। और रमज़ान में दुआओं का एहतमाम ज्यादा कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि सूरह बकरा में जहां रमज़ान का जिक्र हुआ है कि रमज़ान के अहकामात बताए गए हैं कि रमज़ान के रोजे फर्ज हैं तुम्हारे ऊपर और अगर तुम मुसाफिर हो या बीमार हो तो फिर तुम बाद में रखोगे, ये जो आयतें हैं